الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ہم صفات الحروف پڑھ رہے تھے۔ صفات الحروف میں ہم صفات لازمہ غیر متضادہ پڑھ رہے تھے۔ اس کی ہم نے 2 آراء پڑھی تھی نا۔ ایک رائے کے مطابق صفات لازمہ غیر متضادہ کتنی ہیں؟ 7، اور ایک رائے کے مطابق صفات لازمہ غیر متضادہ 8 ہیں۔ تو ہم دوسری والی رائے کو جو ہے وہ فالو کریں گے۔ 4 صفات لازمہ غیر متضادہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی نمبر 5 پہ التکریر یا التکرار پڑھیں گے، نمبر 6 پہ الانحراف، اور نمبر 7 پہ ہے الاستطالہ۔ چلیں اب انہیں ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ التکریر یا التکرار لغوی معنی کیا ہیں؟ کسی چیز کا بار بار ہونا، دہرانا کسی چیز کا۔ ریپیٹیشن آف سم تھنگ ونس اور مور۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ را کی تنگ مخرج کی وجہ سے اس کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک سے آواز کی لرزش، کثرت تکرار سے لائٹ ٹریلنگ، یعنی کہ حرف را ایک سے زیادہ مرتبہ ادا ہو جاتا ہے، لہٰذا قاری کو اس صفت تکرار میں مبالغہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا ادھر تھوڑا سا سمجھے کہ قاری ضروری نہیں وہ جو مسجد میں ہوتے ہیں انہیں ہی قاری کہا جاتا ہے، جو بھی تلاوت کرنے والی ہیں قرآن پاک کی یا کرنے والا ہے وہ قاری یا قاریہ ہوتے ہیں۔ تو جو قاری ہیں یا قاریہ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کہ اس صفت تکرار میں مبالغہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس میں ہلکی سی ٹرلنگ ہے جب سنگل را ادا کرتے ہیں، تو زیادہ تکرار نہیں ہونا چاہیے، جیسے یعنی کہ زیادہ ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، یہ مبالغہ ہے، اس سے ہم نے پرہیز کرنا ہے، ورنہ یہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ادائیگی ہو جائے گی۔ زیادہ تکرار کیا ہے؟ غلط ہے، تو زیادہ نہیں کرنا۔ ٹریلنگ ہوتی ہے لیکن وہ جو پڑھنے والا ہے اس کو ہی اپنے یعنی کہ زبان پہ تھوڑی سی ٹریلنگ محسوس ہوگی، دوسرے کو نہیں ہونی چاہیے ریپیٹیشن محسوس، سننے میں نہیں آنی چاہیے کہ ہم زیادہ ریپیٹیشن کر رہے ہیں۔ ٹریلنگ ہے لیکن زیادہ نہیں ہونی چاہیے، مبالغہ نہیں ہونا چاہیے۔ طریقہ ادائیگی کیا ہے؟ را کو ادا کرتے وقت نوکے زبان میں ہلکی سی کپکپاہٹ پیدا ہونی چاہیے، جیسے مستتر مستتر۔ اب میں نے پڑھا، مجھے تھوڑی سی ریپیٹیشن محسوس ہوئی زبان پہ، وہ بھی اس کا مخرج جو ہے وہ تنگ ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ ریپیٹیشن ہوتی ہے، لیکن اگلے بندے کو نہیں محسوس ہونی چاہیے، یعنی کہ ایسے نہیں پڑھنا مستتر، زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ خلاصہ صفت تکرار کیا ہے؟ یہ صفت صرف ایک حرف میں ہے، وہ ہے را، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھتے وقت چونکہ اس کا جو مخرج ہے اس کی آواز نکلنے کی جو جگہ ہے وہ ذرا تنگ ہے، لہٰذا جو زبان کی چونچ یا نوک ہوتی ہے نا اس میں ہلکی سی کپ کپی، ٹریلنگ یا لرزہ ہوتا ہے۔ یہ جو تکرار ہے، کپ کپاہٹ ہے یا ٹریلنگ ہے، اس میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے۔ را کو کیا کہتے ہیں؟ حرف مکررہ، ٹھیک ہے، حرف مکررہ کہتے ہیں۔ تو اس کی ادائیگی میں لرزہ ہے، کپ کپاہٹ ہے، ہلکی سی ٹریمبلنگ ہے، وائبریشن ہے، ٹریلنگ ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ دوہری پڑھی جا رہی ہے، پڑھنے والے کو یہ لگتا ہے، حالانکہ وہ ایک ہی بار پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ حرف مکررہ را کی کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ح را جن، ح لائٹ ہے، ح کی ساؤنڈ آپ نے ٹھیک رکھنی ہے، را کو فیٹ کرنا ہے۔ حرجن حرجن، رزقن رزقن،
اب آپ نے پریکٹس کرتے وقت صفات لازمہ متضادہ اور غیر متضادہ جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں سب کا دھیان رکھنا ہے۔ اگلی مثال دیکھیں، اطہروا، اطو کیا پڑھا؟ تو ساکن آ گیا، قلقلہ کون سا قلقلہ ہے؟ قلقلہ صغرا ہوگا تو تھوڑی سی یعنی کہ گونج ہوگی۔ اطہروا، ہ اکسل حلق سے ادا کرنا ہے، ہا نہیں کر دینا، اطہروا ہا نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اطہروا، را کو فیٹ رکھنا ہے۔ اگلی مثال دیکھیں، ہاجرنا، ہاجرنا، را ساکن ہے، پر ہوگا، پیچھے زبر پڑی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہا ٹھیک رکھنا ہے آپ نے، ہا نہیں کر دینا۔ ہاجرنا، ذرۃ، ذرۃ، اس کو ذرۃ نہیں پڑھنا، را پہ تشدید ہے تو اس میں کیا ہے، ڈبل ریپیٹیشن ہوگی، دو را ہے نا اس میں تو تھوڑی سی وائبریشن ہوگی اس میں، ذرہ، ذرۃ۔ نمبر 6 پہ الانحراف، انحراف کا جو مادہ ہے نا وہ ہے ح، را اور فا، یعنی حرف، حرف کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، تو اس صفت میں کیا ہے، کسی چیز کے کنارے انوالوڈ ہیں، ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے۔ لغوی معنی کیا ہے؟ پھرنا، بہاؤ، رجحان یا میلان، ڈرفٹنگ، یہ سب میننگ آپ کو ملیں گے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تجوید میں یہ ایک صفت ہے جس میں کچھ حروف کی آوازوں کے انحراف یعنی کہ پھرنے کے باعث آواز مکمل طور پر جاری نہیں رہتی اور اس کا سبب زبان کا اپنے مخرج کو بند کر دینا ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف منحرفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ منحرفہ۔ حروف منحرفہ جو ہیں وہ ہیں دو، کون سی ہیں؟ لام اور را۔ طریقہ ادائیگی دیکھیں، طریقہ ادائیگی دیکھیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں ار کی ادائیگی میں آواز جو ہے وہ حافۃ اللسان یعنی کہ زبان کے کناروں سے زبان کی نوک کی طرف مائل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ایرو دیکھ رہے ہیں، یہ پک میں جو آپ کو دکھایا گیا کہ یہ جو زبان یعنی کہ سائڈ سے اس نے جگہ بند کر دی ہے، لہٰذا آواز ہلکے سے خلا سے نکل رہی ہے جو زبان کی نوک اور مسوڑوں کے درمیان رہتا ہے، یہی انحراف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھیں، جب ہم نے ار پڑھنے کے لیے زبان کی نوک ہماری اوپر سامنے والے دانتوں کے قریب گئی تو ادھر سے سائڈوں سے تو مخرج بند ہو گیا نا، زبان نے سائڈوں سے راستہ بند کر دیا ہے، تو آواز کہاں سے نکل رہی ہے؟ یہ جو تھوڑا سا ہلکا سا تنگ راستہ، تھوڑا سا خلا ہے نا، ادھر سے آواز نکلے گی، یہی انحراف ہے، یعنی کہ آواز کا پھرنا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ سائڈوں سے تو مخرج کلوز ہو گیا ہے نا، راستہ بند ہو گیا، تو آواز کہاں سے نکلی ہے؟ یہ جو تنگ راستہ ہے، تو یہی پھرنا ہے آواز کا، یہی انحراف ہے۔ جبکہ لام میں جو ہے اس سے اپوزٹ ہوتا ہے، اس کا متضاد ہوتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا ال کی ادائیگی میں آواز زبان کی نوک سے زبان کے کناروں کی طرف پھر جاتی ہے، انحراف جو ہے کناروں کی طرف ہوگا، گویا لام کی آواز کا انحراف جو ہے زبان کی نوک سے اس کے دونوں کناروں کی طرف ہوتا ہے، یہ آپ پک میں دیکھ رہی ہیں۔ کیونکہ جب ہم نے ال پڑھا تو زبان کی نوک جو اس نے تو آگے سے کلوز کر دیا نا، ساتھ میں ٹچ ہوئی تو کلوز ہو گیا، تو راستہ کہاں سے ملا؟ یہ سائڈوں سے، یہ آپ کو پک میں نظر آ رہا ہے، یہی انحراف ہے، آواز جو ہے وہ پھر کے ادھر سے نکلے گی۔ راگ اس کے برعکس ہے، اس کے برعکس اس کی آواز کا انحراف جو ہے زبان کی نوک کے دونوں کناروں سے اس کی نوک کے وسط کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ ڈیفرنس ان دونوں کا سمجھ لیں کہ را کا جو ہے وہ پھرنا کہاں سے ہوگا؟ وہ جو خلا ہے، تھوڑی سی اسپیس ہے ادھر سے، لیکن لام کا جو انحراف ہے وہ کناروں سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے پڑھا ال، سامنے سے تو اوپر سے تو مخرج کلوز ہو گیا نا، جگہ نہیں ہے، را کے لیے تو سپیس تھی لیکن لام کے لیے ادھر سپیس نہیں ہے، تو لام کا انحراف یعنی کہ پھرنا کہاں سے ہوگا؟ دونوں کناروں سے۔ یہ جو ایرو لگے ہوئے ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ حرف منحرفہ، پہلے را کی مثالیں دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مواخیر، مواخیر، اجریہ، آپ دیکھیں جیم ساکن ہے، قلقلہ ہوگا، اجریہ، اس کو اجریہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اجریہ، یخرج،
यखरुजु, इसको जल्दी नहीं जाना, यखरुजु। खा में क्या है, रखावा भी है, आवाज़ चलेगी, ठीक है। यखरुजु, यरजिउ, यरजिउ, तुक़र्रिबुकुम, तुक़र्रिबुकुम। रा लाइट है, इसको लाइट रखिएगा। लाम की मिसालें देखें। हुम्मिला, मीम मुशद्दद है, गुन्ना भी होगा, भरपूर गुन्ना करना है, इतने ऐसे नहीं पढ़ना। हुम्मिला, हुम्मिला। ज़ालिमतुन, ज़ा फैट है और ये भरपूर यानी कि आवाज़ भरी हुई भी होगी और मोटी भी होगी, क्योंकि इसमें सिफ़्ते इत्बाक भी है, आप पढ़ चुके हैं। ज़ालिमतुन, बाकी हर्फ नहीं मोटे कर देना, ज़ालिमातुन नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना, सिर्फ ज़ा मोटे, उसको ही मोटा रखेंगे। ज़ालिमतुन यफ़अलु, इसको नहीं पढ़ना ऐसे यफ़अलु, झटका नहीं देना, हिलाना नहीं है। फ़ा में क्या है, सिफ़्ते हम्स भी है और रखावा भी है, तो आवाज़ भी चलेगी, सांस भी जारी होगा। यफ़अलु बिअल्सिनतिन, बिअल्सिनतिन। अब लाम साकिन है, हिलाना नहीं है, बिअल्सिनतिन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लाम पे क्या है, मुतवस्ता है, आवाज़ दरमियानी कैफियत में चलेगी। बिअल्सिनतिन ततक़ल्लबु, ततक़ल्लबु। नंबर 7 पे कौन सी सिफत है, अल इस्तिताला। लुग़वी माना क्या है, लंबाई चाहना, लंबा करना, तवील करना। इस्तिलाही माना क्या है, इस्तिलाही तजवीद में ज़ुबान का मखरिज से टकराने के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ सरकना, यहाँ तक कि ज़ुबान की नोक सामने के ऊपर वाले 2 दांतों की जड़ों को हल्का सा छू जाए। हिट नहीं करना, छूना है सिर्फ। ऐसा ज़ुबान पर आवाज़ के दबाव यानी कि सिफ़्ते इत्बाक की वजह से होता है। इत्बाक हम पढ़ चुके हैं ना, तो उसकी वजह से ये ऐसा होता है, यानी ज़ुबान की नोक क्यों आगे की तरफ फिसल जाती है या क्यों आगे की तरफ जाती है, इत्बाक की वजह से। इत्बाक ज़ुबान के दरमियान आवाज़ का प्रेशर डिवेल्प होता है ना, हमने इत्बाक डिटेल से पढ़ चुके हैं उसकी सारी डेफिनेशन। तो आवाज़ वहाँ पे कंप्रेस होती है, उसकी वजह से एक प्रेशर जो पड़ता है, तो उसकी वजह से ज़ुबान का अगला सिरा आगे की तरफ सरक जाता है। समझ आई बात आपको। जिस हर्फ में ये सिफत पाई जाती है इसको हर्फ़े मुस्ततीला कहते हैं। ये एक ही हर्फ है, वो कौन सा है, बौद, ठीक है। बौद में आपको पता है सिफ़्ते इत्बाक भी है, उसकी वजह से ज़ुबान आगे थोड़ी सी रखती है। तरीक़ा अदायगी क्या है, हाफ़तुल लिसान, यानी कि ज़ुबान का पिछला मोटा हिस्सा जो दाढ़ों के सामने आता है उसे क्या बोलते हैं, हाफ़तुल लिसान। जब दाएं या बाएं या एक साथ दोनों जानिब ऊपर वाली दाढ़ों यानी कि दवाहिक, तवाहिन और नवाजिज़, ठीक है, ये हम सारी दाढ़ों की डिटेल जो है वो पढ़ चुके हैं, कि अंदरूनी सतह या जड़ों से मजबूती के साथ मिलें तो क्या अदा होता है, बौद, तो बौद अदा होता है। इसको दाद नहीं करना, ठीक है, ना ज़ौद पढ़ना है, यह है बौद। सिफ़्ते इस्तितालत बौद में सुकून की हालत में सबसे ज़्यादा वाज़ेह होती है। जैसे पढ़ते हैं ना, हम जब पढ़ते हैं अब, इसको अद नहीं करना, छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो फिर वो कलकला हो जाएगा। तो जमाओं के साथ हम बौद को पीछे डिटेल से पढ़ चुके हैं कि ये थोड़ा चैलेंजिंग है, ठीक है, मुशक्क़त तलब है इसकी अदायगी, तो थोड़ी एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी हमें इसकी अदायगी के लिए। इसकी अदायगी में इतना ही वक्त लगता है जितना किसी हर्फ़ रखवा की अदायगी में लगता है, ठीक है। बौद में सिफ़्ते रखवा भी तो है ना, तो आवाज़ थोड़ी चलेगी, फ़ौरन से उसको बंद नहीं कर देना अद, ठीक है, फ़ौरन से बंद करेंगे तो क्या होगा, आवाज़ उछलेगी, कलकला होगा। तो जमाओं के साथ थोड़ी सी चलती हुई इसकी आवाज़ है, अब। हर्फ़ मुस्ततीला बौद की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली मिसाल देखें, रादियतुन, रादियतुन। अब इसको रा दी नहीं करना, बुई, बौद को थोड़ा पुर रखना है, ठीक है। रादियतुन, बरीइन, बरीइन, दुहाहा, दुहाहा,
दुहा ह, एक हा है एक ह है, ठीक है, फ़र्क वाज़ेह रखना है आपने। दुहा ह यदहकून, इसको यदहकून, दौत को छोड़ना नहीं है, जमाओं के साथ आवाज़ चलाएंगे, ठीक है, सिफ़्त रखवा भी है इसमें। यद, ठीक है, यदहकून यदहकून वद्दुहा वद्दुहा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पर्सनल में पूछ सकती हैं। इस वीक अपना होमवर्क जो है वो नोट डाउन करें। सवाल नंबर 1 है कि लेसन अच्छी तरह से उनके नोट्स मुकम्मल करें और किसी के साथ शेयर करें। नोट्स आपने मस्ट बनाने हैं, क्योंकि जब क्विज़ होता है तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड से स्किप हो चुकी होती हैं। जब हम लिखते नहीं हैं ना, तो फिर हमसे कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें समझ नहीं आती हैं क्विज़ में, क्योंकि हमने लिखा नहीं होता। सारी चीज़ें तो पिक में नहीं होती ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने डिटेल से आपको बताई होती हैं उसके नोट्स लाजमी बनाया करें। सवाल नंबर 2 है कि सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा में अत-तकरीर या अत-तिकरार के लुग़वी माना बयान करें और सिफ़त तिकरार की अदायगी में क्या नहीं होना चाहिए, ये बताना है आपने, और सिफ़त तिकरार का तरीक़ा अदायगी और मिसालें भी सुनाएं। सवाल नंबर 3 है कि इन्हिराफ़ का मादा क्या है, इन्हिराफ़ के लुग़वी और इस्लाही माना बयान करें। सवाल नंबर 4 है कि हरूफ़ मुनहरिफ़ा कितने हैं, हरूफ़ मुनहरिफ़ा का तरीक़ा अदायगी तफ़सील से बयान करें, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना वो आपने तरीक़ा अदायगी बताना है और मिसालें भी सुनानी है। सवाल नंबर 5 है कि सिफ़त इस्तिताला के लुग़वी और इस्लाही माना बयान करें। ये सिफ़त किस हर्फ़ में पाई जाती है, जिस हर्फ़ में ये सिफ़त पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। हर्फ़ इस्तिताला की का जो तरीक़ा अदायगी है वो आपने तफ़सील से बयान करना है और मिसालें भी सुनानी है। सवाल नंबर 6 के जो आयात दी गई हैं उनके अच्छे से प्रैक्टिस करके तिलावत सुनाएं। ओके, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।